اللہ کی مدد آنے والی ہے تمہارے لیے، لیکن معلوم ہے مدد کب آتی ہے؟ جب اماں ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان بے قراری کے عالم میں دوڑتی رہیں، مگر زبان سے رب کائنات سے کوئی شکوہ نہ کیا اور نہ ہی دل میں کوئی نا امیدی بیٹھی۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام گرم تپتی ہوئی ریت پر پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے، اور ایک دم اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور پیغمبر کے پیروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا تھا اور ان کے پیچھے آ کے لشکر کھڑا ہو گیا، لیکن نبی کے دل میں کوئی نا امیدی نہیں ہوئی۔ سمندر میں راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظاہر کر دیا جیسے کوئی امید بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر تھا۔ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، انہوں نے اپنے دل میں کوئی نا امیدی نہیں لائی، اور ان کے جو پورا لشکر تھا وہ بھی اپنے دل میں کوئی نا امیدی نہیں لایا۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اپنے دل میں کوئی نا امید نہیں لائے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کرا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی مدد کر دی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کے پیروں کے نیچے سے چشمے جاری کر دیے، پانی جاری کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد بھیجی کہ ان کو سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ آپ یا ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم سمندر کے سامنے کھڑے ہوں اور کوئی ہمارے پیچھے ہمیں مارنے کے لیے کھڑا ہو، اور ہم ایسا یقین کر دیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنائیں گے سمندر کے اندر سے؟ نہیں، ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ ہم ایسا یقین اپنے دل میں پیدا ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ہی مضبوط کرنا ہے۔ ہم ایسے مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اسٹوریز سن کے مضبوط کر سکتے ہیں اپنا یقین۔ جب ہم اسلامک اسٹوریز سنیں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ پر خود بخود یقین مضبوط ہو جائے گا، ایسا ہی یقین ہو جائے گا جیسے صحابیوں کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا اور نبیوں کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا۔ جب لوط بے قرار ہو کر خواہش کرتے ہیں کہ کاش آج اس کا بھی کوئی زور اور قبیلہ ہوتا جس کی پناہ وہ پکڑتے، کہ اچانک رب کے عذاب سے فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں اور قوم معلون کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ بے شک مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جب ایک نوجوان تبلیغ شروع کرتا ہے اور بڑھاپا غالب آنے تک کچھ ہی لوگ ایمان لاتے ہیں، جب کفار اس کو بڑھاپے کا خیال بھی نہیں کرتے اور اس کو خیر تماشا اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، تبھی نوح کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ کشتی بنا لو، اور ارشاد فرما دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے ایک بوڑھے کی مدد کے لیے کیا جس کی قوم اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، چاہے اللہ تعالیٰ کی مدد 950 سال بعد آئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ابھی ہی مدد کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، کنویں میں جب وہ گئے، ان کے بھائیوں نے ان کو پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی مدد فرمائی یعنی کہ ان کو وہاں سے بچوایا، اور پھر ان کے باپ سے انہیں کتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں بعد ملایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں بعد کری۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری۔ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کم سے کم کتنے سالوں بعد ان کی دعا قبول کری، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرا، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بس ہم جو ہوتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے۔ جو نبی 40 سال 100 سال 950 سال بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ہمارا یقین ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنا یقین ہی بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پر نبیوں جیسا یقین بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈالا گیا، تو مچھلی کے پیٹ میں جب وہ چلے گئے سزا کے طور پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ناشکری کی یا نا امیدی کی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ میں بھی یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بالکل ان کی مدد فرمائی، انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نا امیدی کے شکوے نہیں کیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر ڈالا، تو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے شکوے کرے؟ جبکہ ان کو تو فرشتے آئے مدد کے لیے، لیکن انہوں نے وہاں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ان کا کتنا یقین ہے۔ اس ٹائم ہم کبھی آگ میں ہوں اور ہماری کوئی مدد کے لیے آئے، ہم تو فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیں گے، ہے نا، لیکن ان کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے
اوپر ان کے دل میں ایسا توکل اور ایسا یقین ان کے اوپر طاری کیا ہوا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، اور انہوں نے بنا کچھ کہے اللہ تعالیٰ سے بس انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ وہ مایوس نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو غم نہیں تھا اپنے بیٹے کا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے ان کو قربان کرنے کا سوچ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری. کیا انہوں نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ میری ایسے مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسے مدد کری. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں سے مدد کری جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی تھی ان کے بیٹے کے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے وہ جو چھری تھی یا تلوار تھی انہوں نے چلانے کی کوشش کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قربانی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایسا ہی بھروسہ کریں. یہ جو واقعات ہیں جو قرآن میں کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بیان کرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بیان کرے ہیں. ایسے امت مسلمہ اللہ کی مدد بہت قریب آ پہنچی ہے. بس ہمت مت ہارنا، مایوس مت ہونا اور کفر کے جال میں نہیں آنا. یہ کفر جو ہوتا ہے، مطلب ہم جب سیڈ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں تو گانے سننے لگتے ہیں، ٹی ویز دیکھنے لگتے ہیں اور نشے کرنے لگتے ہیں. مسلمز بھی آج کل نشے کرنا شروع کر چکے ہیں، تو نشے کرتے ہیں یا کوئی غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. ہم اللہ کے قریب نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو دل کو سکون رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد قریبی ہوتی ہے، لیکن ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ بہت اسپیڈ میں قبول ہو جائیں، جلدی قبول ہو جائیں. تو قرآن اٹھاؤ، ترجمہ پڑھو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ لوگ اتنے سالوں تک صبر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نا امید نہیں ہو رہے، تو تم کیسے نا امید ہو رہے ہو؟ ہم کیسے نا امید ہو رہے ہیں؟ جب تک ہم اسلامک لیکچرز نہیں سنیں گے، ہم ایسی واقعات نہیں سنیں گے، ہمارا جو توکل ہوگا نا وہ ہمارا نہیں بڑھے گا اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہماری ہی مدد کے لیے بھیجا ہے، ہماری تربیت کے لیے بھیجا ہے. جب بھی کوئی مشکل آ پڑے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، تو ہم ان نبیوں کے واقعات کو یاد کر لیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے، روز روز پڑھیں گے تو 2 مہینہ 3 مہینے جب ہم اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یقین پیدا ہوگا. ایک دن نہیں ہوگا، دوسرے دن نہیں ہوگا، لیکن جب ہم 10-15 دن جب پڑھتے رہیں گے تو ہمیں اس کی عادت لگ جائے گی اور ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آنے لگے گی. سائنٹیفکلی بھی ہم 21 دن تک کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہماری ہیبٹ بن جاتا ہے. تو جب ہم 21 دن تک 22 دن تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں توکل، صبر، دعا یہ سب دیکھیں گے، لیکچر سنیں گے، اسلامک لیکچر سنیں گے صبر کے اوپر، توکل کے اوپر، یقین کے اوپر، دعا کے اوپر، تو 20-21 دن میں ہی ہمارا جو ایمان ہوگا نا وہ بہت بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین ایسا بڑھ جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کبھی بھی مدد بھیجے، لیکن اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ.